جوانوں، رمضان کے مہینے میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لے تو کیا سمجھتے ہو؟ رمضان میں تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے. شیطان چیلنج کرتا، اچھا بند کر دیے ہو نا، 1 مہینے کے بعد تو ہمیں کھلنا ہی کھلنا ہے. جب ہم نکلیں گے نا تو سب کو اپنے لپیٹ پہ لے لیں گے. چیلنج کرتا ہے. اب وہ شیطان نکلتا ہے، واقعی چاند دیکھ لینے کے بعد مسجد ویران. جیسی عید کی نماز پڑھ لیا اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگا، اور نماز سے، مسجد سے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں. میرے بھائیوں، تو یہ ماحول ہے لوگوں میں، یہ ماحول ہے سماج کے اندر، یہ ماحول ہے سوسائٹی میں. اللہ کے نبی فرما رہے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو نماز. عورتوں سنو، تمہارے لیے بھی نماز. ایسا نہیں کہ تم صرف میک اپ کرو، چوڑیاں پہنو، الگ الگ کے پرفیوم لگاؤ، اسٹائل کے کپڑے پہنو، ہاں سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر اپنی تصویریں، ویڈیو بنا کر کے شیئر کرو. صرف تمہارا کام یہ نہیں ہے. او لڑکیوں، تمہارا بھی کام نماز ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لڑکیاں یہ 4 چیزیں کر لیں، اگر عورت اگر یہ 4 کام کر لیں تو وہ بھی جنت میں چلی جائیں گی. کون سی وہ 4 کام ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا وطاعت بالہا وحفظت فرجہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 4 کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت کے اندر چلی جاؤ. 4 کام. اذا صلت خمسہ، عورت کے لیے بھی 5 نماز. دیکھ رہے ہیں صرف مردوں کے لیے نماز نہیں ہے. عورت کا کام ہی کیا؟ گھر میں کھانا بناؤ، ہاں نماز پڑھو. اب جب عورت نماز پڑھے گی تو اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے گی. لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں. شوہر آیا، شوہر کو بھی کچھ نہیں بولی. ایک عورت دیندار ہو تو اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو دیندار بنا سکتی ہے. المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے. وصامت شہرہا، روزے رکھے، فرض روزے. وطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. تیسرا کام، شوہر جو کہتا سنے. ہاں شرک والا کام نہیں، جو بہتر کام جو وہ کر سکتی ہے اس کی اطاعت کرے. وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. فرمایا امام کائنات نے اگر یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے گی اور جنت کے اندر چلی جائے گی. یہ نماز مردوں کے لیے، یہ نماز عورتوں کے لیے، یہ نماز سبھی لوگوں کے لیے. میرے بھائیوں، یہ نماز جنت میں پہنچانے والا یہ پہلا عمل ہے. توحید کے بعد، توحید ہے تو جنت میں انشاءاللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید والا ہے تو جنت میں جائے گا. آخری وقت ہے، مر رہا ہے، لاسٹ میں پڑھ لیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا اگر توحید والا ہے. نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے. جو آدمی اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رمضان کا روزہ رکھنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا. جنت کے اندر بہت دروازے، 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا. پتہ یہ چلا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا ہے. یہ روزہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے، تھک جاتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ارے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے. یہ بے شرم ہو کر کے ہوٹلوں میں پردہ لگا کر کے کھانا کھا لیا کرتے ہیں. او لوگوں، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ بندہ کو جنت کے لے کر کے جائے گا. یہ روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کیا دوں گا بتایا نہیں، کہاں کتنا کچھ ملے گا.
یہ کلیئر طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نہیں گیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب تصور کرو روزے کے اندر میرے بھائیوں کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھ لینے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ لینے کے بعد بند کمرے کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ روزہ رکھا ہوں میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ رکھ لینے کے بعد اگر گھر کے اندر ہو اور گھر کے اندر فریج کے اندر الگ الگ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا والا جان لے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا میرا روزہ نہ ہوگا۔ وضو بناتا ہے، حلق کے اندر پانی اندر نہیں کرتا، حالانکہ اسے معلوم ہے میں حلق کے اندر پانی کر لوں کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا۔ میرے بھائیو یہ روزہ لوگوں کو متقی بناتا ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ کتنا لوگ ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا اپنے بیوی سے، ارے کام کر کر کے تھک جاتا ہوں، روزہ نہیں رکھوں گا۔ بیوی کے ڈاٹ روزہ نہیں رکھے، وہ کیا کہے گا محلے والا، سماج والا ہے، دیکھو کتنا بے شرم آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اچھا بتاؤ روزہ رکھوں گا، کام نہیں کر پاؤں گا، اور جب کام نہیں کر پاؤں گا تو تمہارے لیے چوڑی، تمہارے لیے میک اپ کا سامان، کپڑے کیسے لا پاؤں گا؟ نہیں لا سکتا ہوں نا۔ تو اگر تم کہو تو روزہ رکھ لوں، پھر تمہارا کوئی سامان نہیں آئے گا۔ عورت کو تو دولت چاہیے، چلو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، روزہ مت رکھنا، ہمیں چوڑی چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ اب بیوی کہتے چلو روزہ نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تراویح تو پڑھ لو گے نا۔ تراویح رمضان میں تو تراویح لوگ پڑھتے ہیں، بہت شوق سے قرآن سنتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہو۔ جب دن بھر روزہ ہی نہیں رکھوں گا، دن بھر کام کروں گا، محنت کروں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، ہر جگہ درد ہی درد، جب اتنا درد ہوگا تو میں تراویح کی نماز کیسے پڑھ پاؤں گا؟ تم تو سمجھ ہی سکتی ہو۔ بیوی کہتے واہ، نہ روزہ رکھے گا نہ تراویح پڑھے گا، ارے افطار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شوہر بولتا کافر تھوڑی ہوں، افطار تو کروں گا۔ میرے بھائیوں سوچو، افطار کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، روزہ نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، صرف افطار کھا رہا ہے۔ او جنت میں لے جانے والا یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے بہت جلد آنے والا، میرے بھائی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس رمضان کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر دو، شروع کر دو، اس کے لیے پلاننگ بناؤ، روزہ کیسے رکھوں گا، کیا کھاؤں گا، سحری میں کیا کھاؤں گا، افطار کیا کروں گا، اور کس انداز سے میں روزہ نہ رہوں گا، کیسے میں اپنے آپ کو روزہ محفوظ کر پاؤں گا۔ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہ جائے گا، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک بھوک سے، شہوت سے، غلط کام سے، زبان سے غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط چیز نہ بولے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنے، ہاتھ سے کوئی غلط چیز ٹچ نہ کرے، پیر سے غلط جگہ پہ نہ جائے، ہاں اپنے خواہشات کو روک لے، غلط کاموں، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ صرف بھوک پیاس نہیں، تمام غلط کاموں سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اب تو تیرا روزہ ہو کہا رہا ہے؟ روزہ رکھنے والا جھوٹ بھی بولے گا، گالی بھی دے گا، نہیں میرے بھائیوں، تو روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس وجہ سے بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے دعا مانگتے تھے، اللہ اے اللہ اللہم بلغنی رمضان، اے اللہ رمضان سے ہمیں ملاقات کرا دے۔ 6 مہینہ پہلے سے دعا مانگ رہے، اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ۔ رمضان کو روزہ رکھ لیں گے، اس کے بعد کوئی بات نہیں، مر جائے ٹینشن نہیں ہے، لیکن اللہ رمضان کا مہینہ مجھے دلا دے، کیونکہ رمضان کی فضیلت انہیں معلوم تھی، جانتے تھے
رمضان کے مہینے میں کوئی کام کرتا ہے اور عام دنوں میں کوئی کام کرتا ہے تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب ملتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب مل رہا ہے. صدقہ بھی کر رہا ہے تو کئی گنا بڑھ کر کے اس کو ثواب مل رہا ہے. صحابہ سلف صالحین اسی وجہ سے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے, اللہ اے اللہ اللہم سلمنی رمضان, اے اللہ رمضان سے مجھے ملاقات کرا دے. وسلمنی رمضان علی, یا رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے. 6 مہینہ دعا مانگتے تھے اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگتے تھے, اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی اللہ اس عبادت کو اللہ تو ایکسپٹ کر لے, قبول کر لے. اللہ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں, روزہ رکھا کرو, روزہ مت چھوڑنا. دنیا کی لذتوں میں, دنیا کے چکروں میں روزہ ترک مت کر رہا میرے بھائیوں. یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے, اور جو جنت میں چلا گیا میں نے بتایا سب سے کامیاب آدمی وہی ہے. تو روزہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے. تو آپ نے نماز سمجھ لیا, روزہ سمجھ لیا, زکوٰۃ جس کو طاقت ہے, امیر آدمی ہے, وہ زکوٰۃ دے. مولویوں سے مسئلہ معلوم کر لے کتنے میں کتنا زکوٰۃ نکلے گا, اتنی زکوٰۃ ضرور نکالے, کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بھی جنت میں جائے گا. ہو گیا. 2 عمل اور بتاؤں گا, پھر جہنم میں پہنچانے والا عمل بتاؤں گا لاسٹ. اب سنیے, اور 2 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں اگر جانا ہو, جنت میں جانا ہو تو امام کائنات فرماتے ہیں کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, انا وکافل الیتیم, یتیموں کی کفالت کرنے والا, غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ارے یتیم کو یہ بچہ ہے, غریب ہے, آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا, آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا, آپ نے اس کو دان کر دیا, آپ نے اس کو کچھ دے دیا. میرے بھائیوں, امام کائنات فرماتے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر جائے گا. جنت میں جانے والا ایک عمل یتیم کی کفالت کرنے والا. اسی طریقے سے جنت میں جانے والا ایک عمل یہ ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو مسجد, جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا, مسجد بنائے گا, یا مسجد میں دان کرے گا, مسجد کے لیے اپنی دولت قربان کرے گا, اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. یعنی جو مسجد بنائے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک اور عمل جنت میں لے جانے والا, ایک اور عمل سن لو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. اور لوگوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, گارنٹی دے دو. ان میں سے ایک چیز یہ کہ زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا, زبان سے برا بھلا نہیں کروں گا, زبان سے چغلی, زبان سے لان تان یہ وہ نہیں کروں گا. زبان کی گارنٹی اور شرمگاہ, میں غلط استعمال نہیں کروں گا, زنا نہیں کروں گا, غلط لڑکیوں کی کو چھیڑوں گا نہیں, اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروں گا. امام کائنات نے فرمایا اعظم اللہ الجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی کوئی اگر زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا. تو جنت میں لے جانے والا یہ 2 عمل. زبان زیادہ مت بولو, گالی گلوج مت کرو. اپنے یہاں تو گالیوں کے بھرمار لگے رہتے, گالی 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 گالی, کہیں پہ تھوڑا سا گاڑی میں ادھر سے ادھر. دیکھیے ٹوٹو چلانے والے کتنی گالیاں دیتا ہے, کام کرنے والا کتنی گالیاں دیتا ہے, مالک ہے ورکر کو گالی دے رہا, بیوی ہے شوہر ہے بیوی کو گالی دے رہا, بیوی شوہر کو گالی, سماج لڑکے لڑکے کو گالی. زبان کی کوئی حفاظت نہیں ہے, چغلی لان تان یہ وہ. میرے بھائیو زبان کی حفاظت کر لو, جنت کی گارنٹی. شرمگاہ او گرل فرینڈ رکھنے والوں, بوائے فرینڈ رکھنے والیوں سنو,
اگر جنت میں جانا ہے تو بوائے فرینڈ کو بلاک لسٹ میں ڈالو, نو کانٹیکٹ, آئی ایم سنگل, نو کانٹیکٹ. ہاں میں شادی کروں گی, نکاح کروں گی, لیکن میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں بن سکتی. اگر مجھ سے اتنی تم کو محبت ہے تو نکاح کرو. جنت میں جانا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت. یہاں تو مولوی صاحب 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ کتنی لڑکیاں گئی اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ. ہیپی ویلنٹائن ڈے کتنا منایا گیا. ہاں مالدہ, فرکا, کلیا, چک اور نہ جانے دارجلنگ, کلکتہ, دلی, بمبئی, الگ الگ شہروں میں کس انداز سے لڑکیاں جا کر کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ, گلے پہ گلے اور نہ جانے کیا سے کیا, ساری کرم اور سب کچھ کر ڈالا. اب تصور کرو میرے بھائیو, امام کائنات کہہ رہے شرمگاہ کی حفاظت کر لو. لڑکیوں جنت کی گارنٹی لے لو, لڑکو تم بھی جنت کی گارنٹی لے لو. یہاں مولوی صاحب ہائے ہیلو سے بات شروع, انسٹاگرام سے بات شروع, اس کے بعد ملاقاتیں, اس کے بعد ہوٹلوں میں ملنا. اب اس سے بولو کس نکاح شادی نہیں کرو گے. مولوی صاحب اتنا جلدی شادی کو کیا رکھا ہے. جو گرل فرینڈ 2 2 4 4 5 5 رکھے گا وہ شادی کرے گا, وہ نکاح کرے گا. جس لڑکی کو بوائے فرینڈ مل گیا وہ لڑکی نکاح کرے گی. میرے بھائیو یہ شرمگاہ کی حفاظت جنت کی گارنٹی ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. اب آؤ, جنت میں چلا گیا سب سے کامیاب, جہنم میں چلا گیا تو سب سے بدنصیب آدمی, سب سے بیوقوف, سب سے بدنصیب. الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. امام سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو, جنت میں جانے والا عمل کرتا ہو. اور سب سے بڑا بیوقوف, سب سے بڑا بد نصیب, سب سے بڑا برا آدمی وہ ہے جو مرنے کی بات کی کوئی تیاری نہ کرتا ہو. سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے, سب سے بڑا بد نصیب آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے جنت والا عمل نہ کر سکا بلکہ جہنم والا عمل کر لیا اور جہنم کے اندر چلا گیا. اتنا بد نصیب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر جانے لگے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میری بیوی ہے, اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ میرا بیٹا ہے, اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ میرا بھائی ہے, اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ میرا دوست ہے, اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. یہ میرے فرینڈ ہے, اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. یہ میری دولت ہے, یہ ساری چیزیں لے لے. اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے. اے اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. اور جہنم میں چلا گئے, افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کو اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا, فلاں کی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا, فلاں کے بہکاوے میں نہ لگا ہوتا, فلاں کے چکر میں نہ لگا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا. چیخ کر کہے گا اے اللہ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. جہنمی جہنم میں چلی جانے کے بعد کہے گا میری دولت کچھ کام نہ آئی, میری سلطنت لیتنی لم اوت کتابیا, کاش کہ مجھے کتاب ہی نہ ملا ہوتا, میرا نیکم میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا. ولم ادری ما حسابیا, میں اپنے حساب کو ہی نہ جانتا. ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا. بار بار کہے گا کاش 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 یہ ساری چیزیں مجھے پتا نہ چلتا. حالکہ عنی سلطانیہ, میری سلطنت, میری دولت, میری بلڈنگ, میرا بینک بیلنس
ذرہ برابر کام نہ آیا. اتنا افسوس کرے گا میرے بھائیوں جہنم میں چلے جانے کے بعد. جہنم میں چلے جانے کے بعد کیوں جہنم میں جائے گا؟ سنو، جنتی لوگ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ جواب دے گا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مؤذن کی اذان کی آواز تو سنا کرتے تھے، ہم اذان کا جواب تک نہیں دیتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے. پہلا جواب او گھوڑا پاڑا کے لوگوں سنو، چیخ کر کے کہے گا ما سلککم فی سقر، جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب نماز پڑھو نہ پڑھو ہم کوئی حاکم نہیں ہے، ہم کوئی جج نہیں ہے، اور ہم کوئی حکم لگانے کے لیے نہیں آئے. نماز پڑھو گے تو جنت، نماز نہیں پڑھو گے تو پہلی وجہ جہنم میں جانے کی یہ ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. اور دوسرا یہ کہے گا کہ اللہ اے جہاں جنتیوں ہم دنیا میں مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم تو خوب ہے نا. ایسا لگا کہ ابھی ہم بات کر رہے تو ایسا لگا کہ مائکی کی موت ہو گئی. اب یہ جنت یا جہنم میں پتہ نہیں کہاں چلے گی، بتائیے. تو جہنم میں جانے والا ایک عمل میں نے بتایا کہ اگر مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے تو جہنم کے اندر جائے گا. ایسی امام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کیوں چلے گئے؟ جواب میں کہے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، او لوگو ہم اس وجہ سے چلے گئے کہ دنیا میں بہت زیادہ گپے مارا کرتے تھے. بات کا پتنگڑ بازار میں لگا ہوا ہے، چوراہے پہ لگا ہوا ہے، خوب باتیں کر رہا ہے، بس ادھر کی بات ادھر کی بات. آج کل دیکھتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں باتیں کر رہا ہے، اسلام کی دین کی کوئی باتیں نہیں. اور عورتوں کا مسئلہ مت پوچھئے، عورت اگر بات کرنے پہ تل جائے پوری رات گزر جائے گی. ہم ادھر کشن گنج سے پروگرام کر کے جا رہے تھے اپنے یہاں، کشن گنج میں بیٹھی دو لڑکیاں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی دلی، وہاں بیٹھی اور وہاں سے بات کرتے کرتے میں پٹنہ، مجھے ایئرپورٹ وہاں پہ جانا تھا اور مجھے وہیں سے فلائٹ پکڑنی تھی، پٹنہ تک بات کرتی چلی گئی. ہم نے کہا اللہ کی بندی کم سے کم دوسرے پر تو رحم کر دو. صبح سے لے کر کے 12 بج چکے، 7-8 گھنٹے ہو گئے، بات کرتی چلی جا رہی ہو، کم سے کم دوسروں کا تو بھی خیال رکھا کرو. اتنی باتیں کیا کرتی ہے. فَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، زیادہ گپ اور زیادہ دنیا کے لان تان کے چکروں میں جہنم میں جانے والا ایک عمل یہ بھی ہے. میرے بھائیو ایک لڑکا ایسے پوچھنے لگا مولوی صاحب کیا جنت جنت جہنم جہنم کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ بتائیے کہ فلم دنیا کی ہیروئن جو ہیں بہت ساری ہیروئن ہیں، ایک سے خوبصورت لڑکیاں ہیں. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کہاں جائیں گی؟ ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے یہ تو ایمان نہیں لائی ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، یہ تو بے حیائی والا کام کرتی ہے، یہ تو شرکیہ کام کرتی ہے، جہنم میں جائے گی، جنت تھوڑی جائے گی. تو لڑکا بولتا مولوی صاحب پھر جہنم ہی ٹھیک ہے، بتائیے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کم سے کم جہنم میں ملاقات تو ہو جائے گی. اب سوچو میرے بھائیو کتنی گھٹیا سوچ آج کے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر آ چکی ہے. یہ چند باتیں میں نے جنت اور جہنم کے تعلق سے میں نے رکھی ہے. کل انشاءاللہ کون جگہ ہے؟ سراسن کے اندر ایک الگ موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے والا جو عمل ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جہنم کے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان تمام برے اعمال سے ہمیں بچائے. آمین. واخر دعوانا